بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دھماکہ خیز طوفانی دن، اور طوفانی دن کا آغاز ہوگا سپریم کورٹ میں۔ ایک معاملہ یہ ہے، اور دوسرا معاملہ پنجاب میں کیا چل رہا ہے۔ دھاندلی کی صدائیں ہیں، ابھی الیکشن کی تاریخ نہیں آئی، لیکن پہلے ہی بہت چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں۔ الیکشن کمیشن کا کیا کردار ہے اس میں، اور نواز شریف صاحب کی واپسی بڑا سنجیدہ مرحلے میں داخل ہو گئی ہوئی ہے، اور اس میں مسلم لیگ نون نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے، ایک بڑا حکم جاری کیا ہے۔ کوئی بچ نہ جائے، کوئی دھوکہ نہ دے، کوئی دو نمبری نہ کرے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف حاضری لگا کر چلے جاتے ہیں، دو نمبری کر کے چہرہ دکھا کر چلے جاتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا ایک جلسہ تھا پریڈ گراؤنڈ میں، اور اس جلسے میں مجھے ایک پیپلز پارٹی کے سابق وفاقی وزیر ملے، اور وہ آئے تھے فیصل آباد سے، اور ایک ہائیسٹ نہیں ہوتی 14-15 لوگوں کی، اس میں لوگوں کو لائے تھے وہ، اور وہ اسٹیج کے آس پاس گھومی جا رہے تھے۔ میں نے کہا لوگوں کو اتار کر آپ اسٹیج پر چلے جائیں، آپ کا تو نام ہوگا۔ انہوں نے کہا نہیں، اگر میں اکیلا اسٹیج پر چلا گیا تو مجھے میں دکھا کیسے سکوں گا کہ میرے ساتھ لوگ آئیں، لہٰذا یہ جو چیئرمین صاحب کی یعنی بلاول کی اور زرداری صاحب کی جو سیکیورٹی ہے نا، یہ ذرا دیکھ لیں، مجھے آبزرو کر لیں، اور پھر جو میڈیا سیل کے لوگ ہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو پرسنل اسٹاف ہے، وہ ذرا دیکھ لیں کہ جناب یہ فلاں صاحب جو ہیں وہ ہائیسٹ میں کچھ لوگوں کو لے آئے تھے، تو اس کے بعد سکون ہو جائے گا۔ ہائیسٹ میں 12-14 لوگ بھی شو کرنے کے لیے، تو اس طرح ہوتا ہے۔ لہٰذا جو نون لیگ نے فیصلہ کیا ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب آئیں گے، مینار پاکستان پر جلسہ کرنے کا پروگرام ہے، تو اس کے لیے بہت زیادہ پاپڑ بیلنے پڑنے ہیں، تو اس کے لیے ایک بڑا فیصلہ کیا گیا۔ اس پر میں بعد میں آتا ہوں۔ پہلے آج کے دن کا آغاز جو ہوگا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، بڑا اہم دن ہے۔ وہ اس لیے کہ پہلا دن ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا عدالت میں۔ ویسے تو پہلا دن کل سے شروع ہو گیا تھا، عدالت میں ان کا پہلا دن ہے۔ ان کی سربراہی میں فل کورٹ سماعت کرنے جا رہا ہے جناب وہ جو معاملہ ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا، اور جس کے ذریعے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پارلیمنٹ کے اختیارات پر ڈاکہ ڈالا تھا سابق چیف جسٹس نے، اور جو جسٹس قاضی فائزہ صاحب ہیں، انہوں نے اس وقت بھی ان کے ان فیصلوں کو اور عدالتی جو انداز تھا جو عدالت چلانے کا، اس کو نہیں مانا تھا، تسلیم نہیں کیا تھا۔ تو لہذا وہ آغاز طوفانی ہوگا، اور اس کے بعد پھر معاملات پیچھے جائیں گے۔ آگے تو جائیں گے لیکن پیچھے جائیں گے، اور بہت کچھ جو ہو چکا ہوا ہے وہ سلیٹ مٹانے کی کوشش کی یا مٹا دی جائے گی۔ اور آج کے دن کے بعد اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اگر کسی کو غیر قانونی غیر آئینی طور پر اگر جیلوں میں رکھا جائے گا اور عدالتی احکامات نہیں مانے جائیں گے، تو وہ بھی اپنی غلط فہمی نکال لیں۔ کل تک تو یہ تھا کہ جسٹس کا عمرتا بندیال صاحب عمران خان کی محبت میں تھے، گرفتار، تو لہٰذا ان کے آرڈرز جو تھے یا ان کی چھتر چھائیہ میں جو عدالت جس طرح کام کر رہی تھی، چاہے وہ ماتحت عدالت تھی، چاہے سپریم کورٹ تھی، چاہے ہائی کورٹس تھیں، ان کے میسیجز کے ذریعے کام چل رہا ہوتا تھا، لہذا ان کو عدالتی کارروائی نہیں مانا جا رہا تھا۔ ایک محبت میں گرفتار ایک سسٹم تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ اب جب جسٹس قاضی فائزہ صاحب کے پاس معاملات جائیں گے، پرویز الہی کی گرفتاری کا فرض کر لے چلا جاتا ہے، علی وزیر گرفتار ہیں ان کا چلا جاتا ہے، تو قاضی فائزہ صاحب معاملات کو ایسے نظر انداز نہیں کر دیں گے کہ تمام تر محبتوں کے باوجود، جس طرح عمران خان صاحب کا آخری دنوں میں عمران خان صاحب کے معاملات سے نظر چرا لیتے تھے عمرتا بندیال صاحب کہ جی میں باعزت طریقے سے ریٹائر ہونا چاہتا ہوں۔ بہرحال اچھا، کل میں نے اپنے ویلاگ میں جو نام پڑھے تھے اس میں ایک آدھ نام ذرا غلط ہو گیا تھا۔ 14 رکنی جو فل کورٹ ہے اس میں قاضی فائزہ صاحب ہیں، جسٹس قاضی فائزہ صاحب اس کو سربراہی کریں گے، چیف جسٹس صاحب سردار طارق مسعود صاحب، جسٹس سردار طارق مسعود صاحب ہیں، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب ہیں، جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب ہیں، جسٹس منیب اختر صاحب ہیں، جسٹس یہ آفریدی صاحب ہیں، جسٹس امین الدین خان صاحب ہیں، جسٹس سید مظہر علی اکبر نقوی صاحب ہیں، جسٹس جمال خان مندوخ صاحب ہیں، جسٹس محمد
علی مظہر صاحب ہیں، جسٹس عائشہ ملک ہیں، جسٹس اطہر من اللہ صاحب، جسٹس سید حسن اظہر رضوی، جسٹس شاہد وحید، جسٹس مسرت ہلالی. ہاں نہیں، نام وہی ہیں جو میں نے کل پڑھے تھے. میرا خیال تھا کہ شاید جسٹس مندوق خیل صاحب نہیں ہیں، تو جسٹس مندوق خیل صاحب بھی اس میں ہیں. تو یہ جو بینچ ہے یہ کرے گی اپنا سماعت، اور اس کے بعد پتہ چلے گا کہ پاکستان کس طرف جائے گا. پاکستان میں جو اب تک فیصلے ہوئے ہیں آئینی قانونی 184(3) کے تحت، 184(3) کے تحت، اسود نوٹسز کے تحت، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ بننے کے بعد ان کا کیا بنے گا، تو یہ سارا طے ہوگا. اچھا، اب ظاہر ہے یہ سارے معاملات، اور پھر انتخابات کا معاملہ اب اگر چیف جسٹس قاضی فائصہ صاحب کے عدالت میں آتا ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ کروائے جائیں، اور اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ جنوری فروری سے آگے انتخابات جائیں گے، تو وہ بھی میرا خیال ہے اب غلط فہمی دماغ سے نکال لیں. اس لیے پھر کافی ساری چیزیں اسپیڈ اپ کر دی گئی ہیں. نواز شریف صاحب کا واپس آنا، بذات خود نواز شریف صاحب کا معاملہ بھی، وہ جب آئیں گے تو ان کو ضمانت فوری مل جائے گی یا نہیں ملے گی، 21 اکتوبر کو وہ آ رہے ہیں. تو یہ سارے معاملات اب آج جو عدالت بیٹھے گی، اس کے بعد اب پاکستان میں ایک نئے طرز کی عدالت اور نئے طرز کے فیصلے آپ کو سننے کو ملیں گے. اس میں الیکشن کا معاملہ، نواز شریف کا معاملہ، عمران خان صاحب کا معاملہ، پرویز الہی کا معاملہ، کل ہی شیخ رشید گرفتار ہوئے، بل میں چھپے ہوئے تھے، ان کا معاملہ، جو سارے معاملات جو ہیں وہ آپس میں ان سارے معاملات پر چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. اچھا، اب ایک جو میں کہہ رہا تھا نا پنجاب میں کیا ہو رہا ہے، نواز شریف صاحب کے معاملے پر میں آتا ہوں. اب پنجاب میں جو پنجاب کی نگران حکومت ہے، محسن نقوی صاحب وزیر اعلیٰ ہیں، ان کی سربراہی میں انہوں نے ایک آرڈیننس کے ذریعے پنجاب میں ایک بلدیاتی نظام کھڑا کر دیا ہے. الیکشن عمران خان صاحب نے اپنے دور میں نہیں ہونے دیے بلدیاتی، 2017 میں نون لیگ کے دور میں ہوئے تھے. عمران خان صاحب نے آتے ہی وہ بلدیاتی نظام اڑا دیا. سپریم کورٹ نے وہ بلدیاتی نظام بحال کیا، اور عمران خان نے اس سپریم کورٹ کا آرڈر ماننے سے انکار کر دیا تھا. بلدیاتی اداروں کے تالے نہیں کھولے گئے تھے. پھر قانون تبدیل کیا جاتا رہا. کے پی کے میں انتخابات ہو گئے بلدیاتی، سندھ میں ہو گئے انتخابات، بلوچستان میں ہو گئے، پنجاب میں نہیں ہوئے. اب پنجاب میں انتخابات نہیں ہوئے. پنجاب میں نون لیگ کو یہ ڈر ہے، یہ وہم ہے، کچھ بعض اوقات انسان کو اندر کا خوف جو ہے نا وہ انسان کو کھوکھلا کر دیتا ہے. تو نون لیگ کو اپنے اندر کا خوف کھوکھلا کر رہا ہے، لہٰذا نون لیگ بیساکھیاں ڈھونڈ رہی ہے. تو وہ پھر پنجاب میں، اس میں کوئی شک نہیں، ہم لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں، نگران حکومت ساری کی ساری نون لیگ کی وہ کیا کہتے ہیں بنی ہوئی ہے، غلام بنی ہوئی ہے. ان کے اشاروں پہ سارا کچھ چل رہا ہے، اس میں کوئی مطلب نظر آ رہا ہے سارا کچھ. اب ایک آرڈیننس کے ذریعے ولیج کونسل کام بنا دی گئی ہیں، ان میں لوگوں کو اپنا شامل کیا گیا ہے. وہ لوگ ترقیاتی کام دیکھیں گے، گلی محلے کی نالی، سڑک، مطلب اس طرح کے کام. اب اس میں جو نون لیگ کے مخالفین ہیں وہ یہ الزام لگا رہے ہیں، ہمارے دوست ندیم افضل چند صاحب، انہوں نے ٹویٹ کیا تھا اور ان سے میری بات بھی ہوئی تھی. وہ کہہ رہے ہیں کہ سارے کے سارے نون لیگ کے لوگ، یعنی نون لیگ کے جو ایم پی ایم این ایز تھے اپنے حلقوں میں، ان سے فہرستیں مانگ کر ولیج کونسل میں لوگوں کو ڈالا گیا. جو ایم پی ایز ایم این ایز تھے ان سے بھی، اور جو نون لیگ کے لوگ ہار گئے تھے 2018 میں ان سے بھی. نون لیگ کے لوگوں کو وہ ندیم افضل چند کہہ رہے ہیں کہ ان کو اس میں ڈالا گیا. الیکشن کمیشن سر پہ ٹوپی رکھ کے چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے. نون لیگ کے لوگ نہیں ہوں گے، میں یہ الزام نہیں مانتا، لیکن سوال یہ ہے کہ الیکشن کا ٹائم آ رہا ہے. سندھ میں، بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں یہ مطالبات کیے جا رہے ہیں کہ بھائی جو بلدیاتی نظام چل رہا ہے ان کے فنڈز فریز کر لیے جائیں انتخابات کے دوران. اور یہاں پنجاب میں کس آئین اور کس قانون کے تحت ایک آرڈیننس کے ذریعے بلدیاتی نظام کھڑا کر دیا، بلدیاتی حکومتیں کھڑی کر دی گئی ہیں. ولیج کونسل کیا ہے، کیا کرے گی ولیج کونسل؟ ظاہر ہے یہ سارا مطلب کسی نہ کسی کو تو فائدہ دینا مقصد ہے نا اس میں، ورنہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ بھائی بلدیاتی حکومتیں ہوتی ہیں، اور حکومتیں بلدیاتی جب چل رہی ہوں تو پھر ان کے فنڈ فریز کرنا نہ کرنا الیکشن کمیشن کا ثواب دید ہے.
لیکن یہاں یہ جو کچھ ہو رہا ہے، الیکشن کمیشن نے اس کا نوٹس لیا ہے نہیں لیا، لینا چاہیے کہ کیوں ہو رہا ہے، کس کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہو رہا ہے، اور ایک نگران حکومت کیسے مطلب ایک اپنا بغیر کسی الیکشن کے بلدیاتی سسٹم کھڑا کر سکتی ہے. تو ظاہر ہے الیکشن پر سوالیہ نشان اٹھیں گے اور اٹھنے بھی چاہیے. اچھا، اب میں آتا ہوں نواز شریف صاحب پر. نواز شریف صاحب بہت متحرک ہوئے ہیں، مریم نواز اور حمزہ شہباز بھی متحرک. اور کل لاہور میں اجلاس ہوا تھا نواز شریف صاحب کی تیاریوں کی، استقبال کی تیاریوں کے سلسلے میں. اس اجلاس کی جوائنٹ صدارت کی تھی اپنا مریم نواز نے اور حمزہ شہباز نے. ایک تو مجھے جوائنٹ صدارت یہ والی سمجھ نہیں آئی، پیپلز پارٹی میں بھی ہوتی ہے، آصف زرداری اور بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ کرتے ہیں. زرداری صاحب 4P کے صدر ہیں، بلاول بھٹو جو ہیں وہ 3P کے سربراہ ہیں. اس سے پہلے زرداری صاحب کو چیئرمین تھے 3P کے، یعنی پیپلز پارٹی کے، بعد میں پارلیمنٹیرینز کے صدر بن گئے. تو وہاں یہ ایک چلتی آ رہی ٹریڈیشن. یہاں بالکل واضح ہے کہ مریم نواز جو ہیں وہ سینئر نائب صدر ہیں، سینئر نائب صدر. حمزہ شہباز نائب صدر ہیں. تو یہ جو اندر چل رہا ہے نا، وہ جو معاملہ جس نے نون لیگ کو کھوکھلا کر دیا ہوا اختلافات کا، یہ اس کا پتہ دیتا ہے کہ حمزہ شہباز جو ہیں وہ مریم نواز صاحبہ کی صدارت میں پارٹی کے اجلاس میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. برابر صدارت یعنی برابر حیثیت مانگ رہے ہیں وہ، حالانکہ پارٹی عہدہ بھئی سینئر نائب صدر ہیں مریم نواز صاحبہ، تو وہ چیئر کریں. بہرحال ان کا پارٹی کا معاملہ ہے. میں صرف ایک بات پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں کہ جو باتیں چل رہی ہوتی ہیں کہ اختلافات ہیں، وہ بات غلط نہیں ہے. یہ معاملات چل رہے ہیں نون لیگ کے اندر، خاص طور پر حمزہ شہباز صاحب اور مریم نواز صاحبہ. شہباز شریف اور نواز شریف کے درمیان اختلاف رائے ضرور ہے، وہاں یہ والی کھینچا تانی نہیں ہے. شہباز شریف صاحب ظاہر ہے اپنے بڑے بھائی کو بہت عزت بھی کرتے ہیں اور فائنل فیصلہ ان کا ہوتا ہے. تو بہرحال یہ تو ہے ایک مجھے میرے ذہن میں سوال تھا، میں نے اٹھایا. تو نواز شریف صاحب کی واپسی کا معاملہ، ان کے استقبال کا معاملہ، ظاہر ہے اسی پر سارے اجلاس وغیرہ ہو رہے ہیں. 21 اکتوبر کو آئیں گے. مینار پاکستان میں جلسہ، اور مینار پاکستان کو بھرنا اب نواز شریف صاحب کا خواب بھی ہے کہ مینار پاکستان میں بڑا ایک جلسہ کریں. ماضی میں IGI کے دور میں تو کیا کرتے تھے، لیکن اس کے بعد وہ نہیں ہو سکے. عمران خان کے علاوہ کسی نے مینار پاکستان پر اتنے بڑے جلسے نہیں کیے. عمران خان کے جلسے کوئی سب سے بڑے جلسے نہیں تھے، اس سے پہلے جو جلسے ہوتے رہے ان کا ریکارڈ عمران خان نے بھی نہیں توڑا. لیکن عمران خان کے جلسوں کے بعد جو عمران خان نے جلسے کیے اتنے بڑے جلسے نہیں ہوئے. اب نواز شریف صاحب کیونکہ مسلم لیگ نون کی مقبولیت، وہ جو اندر سے کھوکھلے ہو گئے نا اپنے خوف کہ ہاں ہماری شاید مقبولیت بالکل ختم ہو گئی ہے، ہم عوام میں کس طرح جائیں گے، تو اس کے لیے ایک ویو چاہیے. انتظامیہ کی سپورٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہے، الیکشن کمیشن نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اگر جو نظر آ رہا ہے یا جو الزام ہے، اور نگران حکومت ساتھ ہے. بلکہ مخالفین تو کہتے ہیں کہ نگران حکومت نہیں ہے، نون لیگ کی حکومت ہے. سب کچھ کے باوجود جو نون لیگ ہے وہ ظاہر اپنی سیاست، مستقل سیاست جو نہ کرے نا، پارٹ ٹائم سیاست ہو تو پھر اس طرح کے انجام ہوتے ہیں. یہ حکومتی کارکردگیاں وغیرہ سارا کچھ چلتا رہتا ہے، لیکن اگر آپ نے عوام کے ساتھ مستقل آپ اگر رابطے میں ہیں تو پھر یہ والے دن نہیں دیکھنے پڑتے، خوف کے اندر کا خوف. میں یہ بات نہیں مانتا کہ نون لیگ کوئی ٹکے ٹوکری ہو گئی ہے پنجاب میں نہیں مانتا. تمام تر تنقید کے باوجود میں نہیں مانتا. نون لیگ کی سپورٹ ہے، اور وہ سپورٹ جب نون لیگ متحرک ہوگی تو وہ سپورٹ نون لیگ کے پاس واپس آ جائے گی. بہرحال تو اب نواز شریف صاحب کا خیال ہے کہ مجھے ایک بڑا جلسہ کرنا چاہیے، اور وہ جلسہ ایک ویو بنائے، صرف پنجاب میں نہیں پورے ملک میں ایک ویو بنے کہ شیر آ رہا ہے. اور ایک فیل تو چلی گئی ہے کہ جی نون لیگ کی حکومت بننی ہے، تو یہ فیل بھی نون لیگ کے حق میں جا رہی ہے. پیپلز پارٹی کا یہ کہنا کہ جی نون لیگ کو اقتدار میں لایا جا رہا ہے تو پنجاب میں تو نون لیگ کو اس کا فائدہ ہوگا. تو وہ نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ ان تمام تر چیزوں کو ذرا پراپر مینیج کریں اور مینار پاکستان پہ ایک بڑا جلسہ کریں. اب اس کے لیے جو دو نمبریاں ہوتی ہیں نا نچلے لیول پر، نچلی جو مقامی لیڈرشپ ہوتی ہے، سرگودا کی، فیصل آباد کی، گوجرانوالا کی، لاہور کی، اور ہر پارٹی میں ہوتی ہے، وہ ان کی دو نمبری کا توڑ نکالا گیا ہے. اور وہ یہ ہے کہ جناب جب نواز شریف صاحب آئیں گے ان کے استقبال کے لیے جو MNAs MPAs لوکل لیڈرشپ جلوس لائے گی، وہ اپنی کاروں میں نہیں آئیں گے، وہ ان بسوں میں بیٹھ کر آئیں گے
جن بسوں میں وہ لوگوں کو لائیں گے، کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ خود تو پہنچ جاتے ہیں کاروں میں، پیچھے جو جلوس وہ حساب کتاب لگا کے آتے ہیں کہ جی ایک بندہ 2000 بندے لا رہا ہے، تو 2000 کی جگہ 200 بندہ جلسہ گاہ میں نہیں پہنچتا۔ تو یہ یقینی کریں گے کہ اگر فیصل آباد کے کوئی ایم این اے اس کے ذمے 500 بندے ہیں تو وہ 500 بندے لائے گا اور خود ان کے ساتھ آئے گا، اور اسٹیج پر کوئی نہیں جائے گا، سارے کے سارے اپنے لوگوں کے درمیان ہوں گے تاکہ ایک بھی بندہ وہاں سے نکلنے نہ پائے۔ تو یہ ایک اچھی اسٹریٹجی ہے نون لیگ کی، اور میں یہ اس بات میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ جلسہ اگر نواز شریف صاحب مینار پاکستان پر کریں گے تو وہ ایک بڑا جلسہ ہوگا، وہ چھوٹا جلسہ نہیں ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔